بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، قرض اور اس کا وبال اور اس کو ادا کیے بغیر اگر انتقال ہو جائے تو اس کی کتنی سخت وعید ہے کہ اس کی نماز جنازہ کوئی بھی شخص پڑھوا لے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ورثہ یا کوئی اور شخص اس کی طرف سے اس کے قرضے کی ذمہ داری نہ لے لے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی جنازہ آتا تو آپ اس سے پوچھتے ان کے وارثین سے، کیا ان پہ کچھ قرض ہے؟ لوگ کہتے اگر قرض ہے تو پھر سوال کرتے اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ مال ہے؟ اگر ہوتا تو وارثین کو کہتے پہلے قرض ادا کر دو. نہیں تو آپ علیہ السلام صحابہ سے کہتے تم ہی اس کی نماز پڑھ لو. تو ظاہری مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھوا کر بھی قرضدار کی بخشش نہیں ہو سکتی. اب معزز سامعین، ایک سوال ہے کہ شریعت میں قرض لینا دینا جائز نہیں ہے؟ ہاں، شریعت نے ضرورت پڑنے پر قرض لینے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ گائیڈ لائن اور رہنما اصول طے فرمائے ہیں تاکہ معاشرے میں جھگڑے اور اختلافات نہ پیدا ہو اور مخلوق خدا حق تلفی کے گناہ سے بچ سکے. عموماً لوگ قرض کے لین دین میں شرعی اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نا اتفاقیوں اور بدگمانیوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جس کی روک تھام کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوہ. ایمان والو، جب تم دین یعنی قرض کا معاملہ کرو تو مدت مقرر کر کے اس کو لکھ لیا کرو. معزز سامعین، تھوڑا سوچیے، اللہ رب العزت قرض اور ادھار کا معاملہ کرنے والوں کو جھگڑوں سے لڑائیوں سے بچانے کے لیے دو باتوں کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے. پہلے نمبر پر جب قرض یا ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو رقم کی واپسی کی کوئی نہ کوئی تاریخ مقرر کر لیا کرو. دوسرے نمبر پر فرمایا، صرف زبان سے تاریخ مقرر کرنے پر اکتفا نہ کرو بلکہ کاغذ پر اس کو لکھ بھی لیا کرو تاکہ جھگڑے اور اختلافات کا دروازہ پورے طور پر بند ہو جائے اور ٹائم پر وقت پر اس کو ادا کر دیا جائے. آج کل یا تو ادائیگی کی مدت ہی متعین نہیں ہوتی کب دینا ہے، یا اگر مجبوری میں طے بھی کر لی جائے تو اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا. اور اب تو حالات یہاں تک بگڑ گئے ہیں، اگر قرض دیتے وقت یہ پوچھ لیا جائے جناب آپ واپسی کب تک کریں گے، تو قرض لینے والا بگڑ کے کہتا ہے کیا آپ نے مجھ کو بے ایمان سمجھ لیا ہے، میں جلد از جلد آپ کے پیسے واپس کر دوں گا. گویا واپسی کی مدت مقرر کرنا، ریٹرن کی مدت طے کرنا، یہ ذلت کا باعث سمجھا جانے لگا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سستی مت کرو، اللہ سے ڈرو اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جس کی نیت صاف ہوتی ہے ادا کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دیتے ہیں. جس کی نیت شروع ہی سے خراب ہے تو اللہ کی مدد و نصرت بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. تو نیت صاف ہونا چاہیے، نیت میں فتور نہیں ہونا چاہیے. اس نیت سے قرض لے کہ مجھے واپس کرنا ہے. اسی کو آپ علیہ السلام نے فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله عليه. کہ جو شخص قرض میں لوگوں سے مال لے اور اس کو ادا کرنے کا ارادہ رکھے تو اللہ رب العزت اس کی ادائیگی میں مدد فرماتے ہیں
اور جو شخص لوگوں کے مال کو لے اور اس کو ضائع کرنے یعنی واپس نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ رب العزت قرض کی ادائیگی میں ایسے شخص کی مدد نہیں فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مقروض کی نیت درست ہے اور ادائیگی کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی، یقیناً وہ ایک نہ ایک دن قرض کے بوجھ سے آزاد ہو جائے گا۔ اگر جو مقروض ہے اس کے پاس کوئی شکل نہیں ہے تو چیزیں بیچ کر دے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ معاذ بن جبل ایک سخی نوجوان تھے جن کے پاس کوئی چیز رکتی نہیں تھی، وہ برابر قرض لیتے رہے حتیٰ کہ ان کا تمام مال قرض میں گر گیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی پریشانی رکھتے ہوئے یہ درخواست کی کہ آپ قرض خواہوں سے یہ فرما دیں اگر وہ کسی کو معاف کر سکتے ہیں تو معاذ بن جبل اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے یعنی معاف کر دیا جائے۔ آپ نے حضرت معاذ کا تمام مال قرض خواہوں کے درمیان بیچ دیا حتیٰ کہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہی۔ عام طور پر لوگ اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، اہل و عیال کی خواہشوں کو پوری کرتے ہیں، لیکن قرض خواہ کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے ابھی انتظام نہیں ہوا ہے، جب ہو جائے گا تو دے دیں گے۔ حالانکہ قرض کے وبال سے بچنے کے لیے انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، اپنی خواہشات اور ضروریات میں کٹوتی کر کے قرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مقروض بننے سے محفوظ فرمائے، ہماری کمائیوں میں تجارتوں میں برکت نصیب فرمائے۔ اگر کسی کا قرض ذمے میں ہو تو اس کی ادائیگی بہت ہی اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔